تصور کریں، ایک ایسا وقت جب زمین پر ایک قوم اتنی گمراہ ہو گئی کہ انہوں نے اپنے خالق کو بھلا کر پتھروں کی بنائی ہوئی مورتیوں کے آگے سر جھکانا شروع کر دیا۔ تصور کریں، ایک ایسا بادشاہ جو اپنی قوم کو ظلم اور شرک کی طرف لے جا رہا تھا اور کوئی اس سے روکنے والا نہیں تھا۔ لیکن پھر ایک مرد کھڑا ہوا، اکیلا، تنہا، بے شک۔ وہ مرد جس نے ایک پوری قوم کے سامنے توحید کا پرچم بلند کیا، وہ نبی جس نے ظالم بادشاہ کے دربار میں جا کر حق کی آواز بلند کی، وہ شخصیت جن کا نام ہے حضرت الیاس علیہ السلام۔ آج ہم جانیں گے کہ کس طرح ایک نبی نے اپنی قوم کو گناہ کی گہرائیوں سے نکالنے کی کوشش کی، کس طرح انہوں نے سختی اور نرم دلی دونوں استعمال کیے، اور آخر میں اللہ نے کیا فیصلہ فرمایا۔ یہ ہے حضرت الیاس اور ان کی قوم کا وہ واقعہ جو آج بھی ہمیں ایک سبق دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کی لمبی تاریخ میں کئی انبیاء آئے، ہر نبی نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں آئی کچھ پشتیں اللہ کے احکام پر چلیں، لیکن پھر راستے سے بھٹک گئیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام ان نبیوں میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ایک خاص شاخ جو شمال میں آباد تھی کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ یہ وہ دور تھا جب بنی اسرائیل تقسیم ہو چکا تھا، ایک حصہ جنوب میں تھا جہاں بیت المقدس تھا، اور دوسرا حصہ شمال میں جسے مملکت اسرائیل کہا جاتا تھا۔ شمال کے اس علاقے میں اس وقت ایک بادشاہ حکمرانی کر رہا تھا جس کا نام تھا آہاب۔ آہاب نے ایک عورت سے شادی کی جس کا نام تھا ایزابل۔ یہ عورت بت پرست تھی اور بال نام کے بت کی پجاری تھی۔ اور یہاں سے شروع ہوتی ہے وہ کہانی جہاں ایک نبی کو اپنی پوری قوم سے ٹکرانا پڑا۔ آہاب ایک طاقتور بادشاہ تھا، اس کے پاس فوجی طاقت تھی، دولت تھی اور حکمرانی تھی، لیکن جب اس نے ایزابل سے نکاح کیا تو اس عورت نے دھیرے دھیرے بادشاہ کے دل و دماغ پر اپنا اثر ڈالنا شروع کر دیا۔ ایزابل بال کی بت کی پجاری تھی۔ بال ایک جھوٹا خدا تھا جسے اس دور کے مشرکین بارش اور خوشحالی کا الہہ مانتے تھے۔ ایزابل نے آہاب کو یہ سمجھایا، اگر تم سچ مچ ایک طاقتور بادشاہ بننا چاہتے ہو تو تمہیں بال کی عبادت کرنی ہوگی۔ اور آہاب وہ کمزور ہو گیا، اس نے اپنی بیوی کی بات سن لی۔ آہاب نے اپنے پہلے سے موجود بت خانے کو اور بھی بڑا بنا دیا۔ اس نے بال کے نام پر قربان گاہیں بنائیں۔ اس نے لوگوں کو شرک کی طرف بلانا شروع کر دیا۔ بال کی عبادت کرو۔ اور ساتھ میں آہاب اور ایزابل نے ان لوگوں کو ختم کرنا شروع کر دیا جو اللہ کے نبیوں کی بات سنا کرتے تھے۔ کتنے ہی صادق لوگ مار ڈالے گئے، کتنے ہی مومن اپنی جان بچانے کے لیے پہاڑوں اور غاروں میں چھپ گئے۔ یہ تھا وہ اندھیرا جس میں بنی اسرائیل کی یہ شاخ گھری ہوئی تھی۔ لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ اپنا بندہ بھیجتے ہیں، اور اس مرتبہ اللہ نے حضرت الیاس کو بھیجا۔ حضرت الیاس علیہ السلام ایک نجات دینے والے بن کر آئے۔ ان کی شخصیت میں جذبہ تھا، ان کی آواز میں حق کا دم تھا، ان کی آنکھوں میں یقین تھا۔ وہ سیدھے اہب کے دربار میں پہنچے۔ دربار میں مکھن اور چاپلوسی کی فضا تھی، لوگ بادشاہ کو خوش کرنے میں مصروف تھے۔ لیکن اچانک ایک بندہ داخل ہوا، سیدھا، ثابت قدم، بے پرواہ۔ یہ حضرت الیاس تھے۔ انہوں نے آہاب کو مخاطب کیا اور فرمایا، اے آہاب، تو نے اپنے رب کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا شروع کر دی ہے، تو نے اپنی قوم کو گمراہ کیا ہے، تو نے اللہ کے بندوں کا خون بہایا ہے۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ کوئی یہ ہمت نہیں کرتا تھا کہ بادشاہ سے اس طرح بات کرے۔ لیکن حضرت الیاس رکنے والے نہیں تھے۔ انہوں نے آگے کہا، اگر تم اللہ کی طرف نہیں لوٹو گے تو اللہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ تمہاری زمین بارش سے محروم ہو جائے گی، تمہاری فصلیں تباہ ہوں گی، تمہارے جانور مر جائیں گے۔ آہاب غصے سے بھر گیا، لیکن حضرت الیاس کو کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ دربار سے نکل گئے۔ ان کا کام اللہ کا پیغام پہنچانا تھا، اور وہ انہوں نے کر دیا تھا۔
لیکن احاب نے ان کی بات نہیں مانی، اور پھر وہ شروع ہوا جو حضرت الیاس نے کہا تھا۔ مہینوں گزر گئے، سال گزر گئے، آسمان سے ایک بوند بارش نہیں برسی، زمین سوکھ گئی، فصلیں مر گئیں، دریا سوکھ گئے، جانوروں کی ہڈیاں رستوں پر بکھری نظر آنے لگیں، لوگوں کے چہرے اداس تھے، بھوک اور پیاس نے قوم کو گھیر لیا۔ پانی کہاں ہے؟ کچھ نہیں بچا۔ کب تک یہ چلے گا؟ چلی جا۔ لیکن پھر بھی احاب نے توبہ نہیں کی۔ اس کی بیوی ایزابل کہتی رہی، یہ سب الیاس کی وجہ سے ہو رہا ہے، وہ ہم پر لعنت کر رہا ہے، اس کو ڈھونڈو اور اس کو قتل کر دو۔ احاب نے اپنے سپاہیوں کو حضرت الیاس کی تلاش میں بھیج دیا، لیکن حضرت الیاس کو اللہ نے محفوظ رکھا۔ کچھ روایات کے مطابق اللہ نے انہیں ایک چشمے کے پاس پناہ گاہ دی جہاں وہ اللہ کی عبادت کرتے رہے اور اللہ نے انہیں رزق عطا فرمایا۔ یہ امتحان تھا احاب اور اس کی قوم کے لیے، یہ عذاب تھا تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ صرف اللہ ہی ہے جو بارش بھیجتا ہے، رزق دیتا ہے اور زندگی دیتا ہے۔ لیکن کیا قوم سمجھی؟ کیا احاب نے توبہ کی؟ نہیں، بلکہ انہوں نے اپنی ضدی اور شرک میں اضافہ کر دیا، اور اس لیے اللہ نے حضرت الیاس کو ایک اور حکم دیا۔ اب وقت آ گیا تھا ایک فیصلہ کن مقابلے کا۔ 3 سال گزر چکے تھے، قحط کی شدت حد سے گزر چکی تھی، احاب پریشان تھا، اس کی قوم مر رہی تھی۔ پھر ایک دن حضرت الیاس احاب کے سامنے پھر سے آئے۔ انہوں نے کہا، اے احاب، اب وقت آ گیا ہے کہ حق اور باطل میں فیصلہ ہو جائے۔ اپنے تمام بال کے پجاریوں کو بلاؤ، اپنی قوم کو بلاؤ، ہم سب کوہستان کرمل پر جمع ہوں گے اور وہاں دیکھیں گے کہ سچا خدا کون ہے۔ احاب نے یہ چیلنج قبول کر لیا۔ اس نے اپنے 450 بت پرست پجاریوں کو بلایا، قوم بھی جمع ہوئی، ہزاروں لوگ کوہستان کرمل پر آئے۔ ایک طرف 450 بت پرست پجاری، سارا ساز و سامان، ساری تیاری، دوسری طرف صرف ایک بندہ حضرت الیاس اکیلا، لیکن ان کے ساتھ اللہ تھا۔ حضرت الیاس نے کہا، اے لوگوں، کتنے وقت تک تم 2 راہوں پر چلتے رہو گے؟ اگر بال تمہارا رب ہے تو اس کی عبادت کرو، اور اگر اللہ تمہارا رب ہے تو اسی کی عبادت کرو۔ لوگوں نے خاموشی اختیار کی۔ پھر حضرت الیاس نے تجویز پیش کی، ہم دونوں طرف ایک ایک بیل لیں گے، اسے ذبح کر کے لکڑی پر رکھیں گے، لیکن آگ نہیں لگائیں گے۔ ہم دونوں طرف ایک ایک بیل لیں گے، پھر جو سچا خدا ہے وہ آسمان سے آگ بھیج کر قربانی قبول کرے گا۔ سب راضی ہو گئے۔ پہلے بت پرست پجاریوں نے کوشش کی، انہوں نے اپنا بیل ذبح کیا، لکڑی پر رکھا، اور پھر اپنے جھوٹے خدا بال کو پکارنا شروع کیا، اے بال ہماری سن، آگ بھیج دے۔ وہ صبح سے دوپہر تک چلاتے رہے، کچھ نہیں ہوا۔ انہوں نے ناچنا شروع کیا، اپنے جسموں کو چھیلنا شروع کیا، خون بہایا، لیکن کوئی جواب نہیں۔ حضرت الیاس نے طنز سے کہا، زور سے پکارو، شاید تمہارا خدا سو گیا ہے یا کہیں سفر پر گیا ہے۔ وہ شام تک پکارتے رہے، لیکن کوئی آگ نہیں آئی۔ پھر حضرت الیاس آگے بڑھے۔ حضرت الیاس نے پہلے لوگوں کو کہا، میرے قریب آؤ۔ لوگوں نے انہیں گھیر لیا۔ انہوں نے سب سے پہلے اللہ کے نام کی ایک قربان گاہ بنائی، جو پہلے ٹوٹ چکی تھی۔ 12 پتھر استعمال کیے، بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کی نشانی کے طور پر۔ پھر انہوں نے بیل کو ذبح کیا اور لکڑی پر رکھا، اور پھر انہوں نے کہا، چاروں طرف خئی کھودو اور اس قربانی پر پانی ڈالو۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ 1 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ پانی ڈالا گیا۔ لکڑی بھیگ گئی، گوشت بھیگ گیا، چاروں طرف پانی بھر گیا۔ اب تو آگ لگنا ناممکن تھا، لیکن حضرت الیاس نے اللہ سے دعا کی۔ انہوں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے اللہ، اے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے رب، آج سب کو معلوم ہو جائے کہ تو ہی سچا خدا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ اے اللہ، میری دعا قبول فرما تاکہ یہ لوگ تیری طرف لوٹ آئیں۔ اور پھر آسمان سے آگ نازل ہوئی۔ وہ آگ اتنی تیز تھی کہ اس نے صرف گوشت اور لکڑی کو ہی نہیں جلایا، بلکہ پتھروں کو بھی، کھائی میں بھرے پانی کو بھی، سب کچھ جلا کر راکھ کر دیا۔ لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ سمجھ گئے
یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تمام لوگ زمین پر گر پڑے اور پکارے، صرف اللہ ہی سچا رب ہے، صرف اللہ ہی سچا رب ہے۔ آہاب بھی دیکھ رہا تھا۔ وہ حیران تھا، شرمندہ تھا۔ حضرت الیاس نے لوگوں سے کہا، ان جھوٹے پجاریوں کو پکڑو، انہیں جانے مت دو۔ لوگوں نے 450 بت پرست پجاریوں کو پکڑ لیا اور اللہ کے حکم کے مطابق انہیں قتل کر دیا گیا۔ یہ اللہ کا انصاف تھا۔ اور پھر حضرت الیاس نے آہاب سے کہا، اب جا، کھا پی، کیونکہ اب بارش آنے والی ہے۔ آہاب چلا گیا۔ حضرت الیاس کوہستان پر چڑھ گئے اور سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے اپنے خادم سے کہا، سمندر کی طرف دیکھ۔ خادم نے دیکھا اور کہا، کچھ نہیں۔ حضرت الیاس نے کہا، پھر جا اور دیکھ۔ یہ 7 مرتبہ ہوا۔ 7ویں مرتبہ خادم نے کہا، ایک چھوٹا سا بادل سمندر سے اٹھا ہے۔ حضرت الیاس مسکرائے۔ انہوں نے کہا، جا اور آہاب کو کہہ دے کہ جلدی گھر چلا جائے، ورنہ بارش میں پھنس جائے گا۔ اور پھر آسمان سیاہ ہو گیا، تیز ہوائیں چلنے لگیں، اور پھر 3 سال بعد پہلی مرتبہ بارش برسنے لگی۔ زمین کو سیر مل گئی، لوگوں کے چہروں پر مسکان آئی۔ اللہ نے اپنے نبی حضرت الیاس کی دعا قبول فرمائی۔ حق ظاہر ہو گیا تھا، باطل تباہ ہو گیا تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی یہ کہانی ہمیں کئی سبق دیتی ہے۔ پہلا سبق، حق کی خاطر اکیلے کھڑے ہونا۔ حضرت الیاس اکیلے تھے۔ ان کے سامنے 450 دشمن تھے۔ ان کے سامنے ایک طاقتور بادشاہ تھا، لیکن انہوں نے حق کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ آج کے دور میں بھی جب باطل ہر طرف گھیرا ڈال رہا ہو، ہمیں حضرت الیاس کی طرح ہمت دکھانی چاہیے۔ دوسرا سبق، اللہ کی مدد یقینی ہے۔ جب اللہ کے ساتھ ہوں تو کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ حضرت الیاس نے یہ یقین رکھا اور اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ تیسرا سبق، شرک کا انجام تباہی ہے۔ بال کے پجاریوں نے دیکھ لیا کہ جھوٹے خدا کام نہیں آتے، صرف اللہ ہی ہے جو مددگار ہے۔ چوتھا سبق، صبر اور دعا کی طاقت۔ حضرت الیاس نے 3 سال بارش نہ ہونے کے باوجود صبر کیا۔ انہوں نے دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ آج ہمیں بھی اپنی زندگی میں یہ اصول اپنانے چاہیے۔ جب مسائل آئیں تو صبر کریں۔ جب ظلم ہو تو حق کی آواز بلندی سے اٹھائیں۔ جب دنیا ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے تو اللہ سے مدد مانگے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی یہ کہانی صرف ایک پرانی کہانی نہیں، یہ آج بھی ہماری رہبری کرتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب ہم اللہ کے ساتھ ہوں تو کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ ہمیں بھی حضرت الیاس جیسی ہمت، جذبہ اور یقین عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔